اچھی اور معیاری کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ایسے لوگوں کے متعلق ہے جن کو مصنوعی دنیا کی چکا چوند نے اس قدر متاثر کیا ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت تک کو بھول کر اس دنیا کی چکا چوند میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ مائرہ، حمزہ کا اسٹیٹس چیک کیا ہے تم نے؟ لاؤنج میں چند ایک مہمانوں کے درمیان بیٹھی نگین نے موبائل پر نظریں جماتے ہوئے مائرہ سے پوچھا۔ نگین گھر کی بڑی بہو اپنی چھوٹی اور کنواری نند سے اس اسٹیٹس کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو اس کے شوہر یعنی کہ گھر کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے غم میں وائس ایپ پر لگایا ہوا تھا۔ نہیں بھابھی، آپ دکھا دیں، اپنے موبائل پر دیکھو کیا زبردست اسٹیٹس لگایا ہے۔ نگین اس بری طرح سے موبائل میں مگن تھی کہ لمحے بھر کے لیے بھی موبائل اپنی نند کو نہ دکھا سکی۔ نگین، مجھے دکھاؤ کیا اسٹیٹس لگایا ہے حمزہ نے۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی ربیہ خالہ بھی اسی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ نہیں، آپ بھی مائرہ کے موبائل پر ہی دیکھیے۔ مائرہ، دکھاؤ نا حمزہ کا اسٹیٹس خالہ کو۔ یہ لیں۔ اسٹیٹس دیکھ لینے کے بعد کافی جوش سے مائرہ نے موبائل ربیہ خالہ کے سامنے کیا۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ مائرہ نے ربیہ خالہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسٹیٹس سنا جو اس کے بھائی حمزہ نے اس کے باپ کی دنیا سے چلے جانے کے دوسرے روز لگایا تھا۔ یہ بات شاید نگین بھابھی نے ان کے سامنے اسی لیے سنائی تھی کہ دیکھو ان کے شوہر کو باپ کی دنیا چھوڑ کر چلے جانے کا کتنا دکھ ہے۔ وہاں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے خالہ، ماموں، ممانی، کزن سب نے ایک ایک کر کے اسٹیٹس دیکھا اور بظاہر تعریف کرتے ہوئے دکھ کا اظہار کیا۔ اور یہ مون کا اسٹیٹس تو دیکھیں ذرا، یہ اس نے کل رات لگایا تھا۔ اب کہ مائرہ نے اپنا تلاش کردہ خزانہ دکھایا۔ مون گھر کا چھوٹا اور کنوارا بیٹا تھا۔ کنواری بہن بھائیوں میں محبت ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مائرہ نے مون کا اسٹیٹس دکھاتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہا تھا کہ بے شک اسٹیٹس حمزہ بھائی کا اچھا تھا، لیکن باپ کے موت کے حوالے سے پہلا اسٹیٹس مون نے ہی لگایا تھا۔ نند بھابھی کا مکالمہ سن کر وہاں کچھ لوگ تو آبدیدہ ہو گئے، جبکہ کچھ کے چہروں سے صاف عیاں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے اسٹیٹس شیئر کر رہے ہیں یا اپنے اپنے دکھ کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کر رہے ہیں۔ شاید یہ مکالمہ کچھ دیر اور چلتا اگر اندر بیٹھی اماں کا سپارے پڑھنے کا حکم نہ آ جاتا۔ چونکہ وہ عدت کے باعث اندر اپنے کمرے میں ہی تھیں اور کچھ قریبی عورتوں کے ساتھ سپارے پڑھ رہی تھیں، اسی لیے کام والی ماسی کے ذریعے سپارے پڑھنے کا پیغام بھجوایا گیا۔ باہر لاؤنج میں ہی سپارے پڑھ کر چھوٹا سا ختم دلوا دیا گیا۔ مائرہ نے کچھ تصویریں بنائیں اور اسٹیٹس پر اس ٹیگ لائن کے ساتھ لگا دیں: ابو جی کے کل شریف کا ختم۔ رات تک تقریباً سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر پر ذکیہ بیگم کی بہنیں ہی انہیں ڈھارس دینے کے لیے رک گئی تھیں۔ ٹی وی لاؤنج کے عین سامنے ذکیہ بیگم اپنے کمرے میں اپنی بہنوں کے ہمراہ موجود تھیں۔ چونکہ ذکیہ بیگم کی زندگی میں ہی بری طرح تلاطم برپا ہوا تھا جہاں وہ مہارانی بن کر رہ رہی تھی، اسی لیے انہیں ڈھارس کے ساتھ ساتھ جذباتی سہاروں کی بھی ضرورت تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، ہر خواہش ان کے شوہر نے پوری کر رکھی تھی، اب وہ کیسے نہ نڈھال ہوتیں۔ مائرہ، تم نے اپنی میڈیسن لے لی ہے؟ کنزا نے مائرہ سے پوچھا۔ باپ کی موت کی خبر سنتے ہی مائرہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بے ہوشی کے دورے کے ساتھ ساتھ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے بھی بال بال بچا تھا۔ گاڑی میں بٹھا کر اسے جلدی سے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے ہوش دلوانے کے بعد کچھ دوائیں باقاعدگی سے لینے اور آرام کرنے کا کہا تھا۔ اس کی کزن کنزا اسی دوا کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ ہاں، میں ابھی لیتی ہوں۔ ایک دم سے ہی مائرہ بہت بیمار اور کمزور نظر آنے لگی۔ تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، تو خالی پیٹ دوائی کیسے لوگی؟ ابھی کھانا لاتی ہوں، کنزا کہہ کر کچن کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں کھا لیتی ہوں۔ باپ کی موت کے غم سے نکل کر ایک دم سے کھانا کھانا اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مائرہ، کھانا کھا لو، اس نے بھی تمہارے پیچھے ہی کچھ نہیں کھایا، نگین بھابھی نے کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں کنزا؟ اچھا چلو پھر لے آؤ۔ کنزا اوون میں کھانا گرم کر کے
اور ساتھ پانی کا جگ پکڑ کر واپس مائرہ کے پاس آ گئی۔ یار ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ابو اب ہمارے پاس نہیں رہے اس دنیا میں، ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ سو رہے ہیں۔ اس نے دیوار کو تکتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ خالو جی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے اس بات کا سکون ہے کہ ہم نے ان کی بہت خدمت کی، دنیا کی ہر چیز ان کے آگے لا کر رکھی، یہاں تک کہ انہیں جس ہوٹل کا کھانا پسند تھا انہیں مرنے سے پہلے وہ بھی کھلایا۔ اس بے سروپا سی بات پر کنزا بس یہی کہہ سکی۔ اتنے مہنگے ہسپتال سے ان کا علاج کروایا تھا، ڈاکٹرز نے ان کی اتنی کیئر کی، اتنا بہت سا پیسہ خرچ ہوا، سو وہ الگ، پھر بھی پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ مائرہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسے تسلی دینے کی غرض سے کنزا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ میں ان کی دوائیاں ٹائم پر دیتی تھی یار، دوائیاں اتنی اچھی تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ بھائی نے امریکہ سے منگوائی تھی اپنے ایک دوست کو کہہ کر، ارجنٹ پارسل منگوایا تھا، اس پر الگ خرچہ ہوا تھا۔ اچھا، کنزا حیرت سے سب سن رہی تھی۔ ہاں یار، ڈاکٹر بھی اسلام آباد سے آئے، آرمی کے ڈاکٹر، ایسے ہی تو نہیں انہوں نے 10 لاکھ روپے لے لیے تھے، بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا تھا ڈاکٹرز نے ابو کا۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ کنزا بت سی بن گئی۔ موبائل پر اسٹیٹس لگاتے لگاتے مائرہ جس انداز سے اپنا اسٹیٹس ظاہر کر رہی تھی، اس نے کنزا کو ہونک سا بنا دیا تھا۔ صبح سے اتنی مس کالز اور میسیجز آ رہے ہیں اور میں نے کسی ایک کال کا بھی رپلائی نہیں کیا۔ وہ پھر سے موبائل میں گم ہونے لگی۔ تو اب کر لو۔ ہاں دیکھتی ہوں۔ UK سے پھپھو اور کزنز کی کالز آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ میری فرینڈز، اور آسٹریلیا سے سفیان۔ کالز لسٹ چیک کرتے کرتے وہ منگیتر کے نام پر مسکرا اٹھی، پھر ایک دم سے بات اور چہرے کے تاثرات بدل کر بولی، یہ دیکھو میں نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے اور سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے موبائل آگے کر کے دکھاتے ہوئے کہا، امی کی فرینڈز جو دبئی میں ہوتی ہیں، انہیں تو کل صبح ہی پتہ لگا تھا ابو کی وفات کا، جب انہوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا تھا۔ تو انہیں کال کر کے کسی نے بتایا نہیں تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ یار میں نے غلطی کی، جس دن صبح ابو فوت ہوئے میں نے اس دن رات کو اسٹیٹس لگایا، جلدی لگا لیتی تو سب کو پتہ چل جاتا۔ اللہ، فوراً اس کی دل سے آواز نکلی، دیکھو کتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں، اب ایک ایک کو جواب دینے میں ہی صبح ہو جانی ہے۔ ہاں تو رسپانس دو نا انہیں۔ کنزا سے آگے سے یہی بات بن پائی۔ نہیں اچھا نہیں لگتا، ابھی میں آف لائن ہو جاتی ہوں، کل سب سے بات کر لوں گی۔ سب کو جواب دیتے دیتے وہ بناوٹ سے بولی۔ کنزا خالی الذہنی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں موبائل یوز نہیں کرتی کنزا؟ سارا دن گھر پر بور نہیں ہو جاتی کیا؟ نہیں، مجھے موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں گھر میں کتابیں پڑھتی رہتی ہوں۔ مائرہ کی باتیں اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک سے وہ یہاں خود کو اجنبی محسوس کرنے لگی۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات کے سیلاب امڈ امڈ کر آ رہے تھے۔ وہ ان باتوں کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ غالباً اس نے پہلی بار ان چیزوں کو ان کے بڑے پیش منظر میں رکھ کر سوچا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو وہ کل والی مائرہ تھی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور اسٹریس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ آنسوؤں سے تربتر، ہاتھ کی انگلی سے اشارے سے باتیں کرتی مائرہ کو دیکھ کر وہ تو سمجھ رہی تھی کہ 3-4 دن سے پہلے اسے ہوش آئے گا بھی نہیں، لیکن نہیں، گہری خوشی ہو یا گہرا غم، دوسروں کو ڈیل کرنے کے لیے لوگ اپنے حواس ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، اور اوپر سے جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اداکاری ہوتی ہے یا منافقت؟ صبح سویرے مائرہ نے اسے جھنجھوڑا، اور رات دیر سے سونے کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی۔ اٹھ جاؤ، بستر اٹھانے ہیں، سب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، کام کرنے والی اس کے اٹھنے کی منتظر تھی، جبکہ باقی ہر جگہ سے صفائی کر لی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ اسے پھر سے رات والی باتوں نے گھیر لیا۔ وہ بے چین تھی اور ایک طرح سے شکر کر رہی تھی کہ صبح ہوئی، اب وہ گھر جا سکتی ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی تو سب مہمان اور گھر والے مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ مما میں نے نگٹس کھانے ہیں، بڑی بہن کے بیٹے ہادی نے سامنے رکھا ناشتہ پیچھے سرکاتے ہوئے کہا۔ مائرہ جھٹ سے بول اٹھی، دیتی ہوں، سب کچھ پڑا ہے، ابو سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ کہو تو ڈونٹس بنا دوں؟ مائرہ کھانا چھوڑ کر فریج کی طرف لپکی، جبکہ کنزا کے ہاتھ کا نوالا اندر نہ جا سکا۔ سب کچھ، نگٹس، ڈونٹس، یہی الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا کھاؤ، شازیہ آپا نے اسے ٹھوکا دیا۔
جی وہ بس یہی کہہ پائی۔ جب مائرہ واپس آئی تو اس سے بھی نہیں کہا گیا کہ کھانا کھا لو یا دوائی لے لو، وہ وہاں ایک ایک منٹ گن گن کر گزار رہی تھی۔ اس کے بعد مائرہ نے اس سے جتنی بھی باتیں کیں وہ بس حیرانی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے اندر کمرے میں اپنی خالہ کے موبائل سے اپنے بھائی علی کو فون کر کے وہاں آنے کا کہہ دیا اور موبائل چپکے سے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ سکون سے بیٹھ کر اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں رہ کر اسے بہت بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھتے وہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن علی تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ عصر کے بعد مغرب کا وقت بھی ہو گیا تو وہ اوپر بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ مہمانوں کی وجہ سے نیچے جگہ نہیں تھی تو وہ آرام سے اوپر نماز پڑھ سکتی تھی۔ جو ہی نماز ادا کر کے نیچے آئی، سامنے ڈائننگ روم میں علی کو بیٹھا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سیدھی وہ خالہ کے کمرے میں گئی۔ اچھا آنٹی اجازت دیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ کیوں نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، بیٹھ جاؤ یہیں پر۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ آنٹی آپ کو تو پتہ ہے کہ باہر علی بھائی آ گئے ہیں مجھے لینے، اور انہوں نے مجھے گھر چھوڑ کر پھر اپنے بھی کسی کام سے جانا ہے۔ وہ آنٹی کے ہاتھ پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں انشاءاللہ امی کے ساتھ پھر آؤں گی، لیکن بیٹا کچھ دن اور رک جاتی، تمہاری وجہ سے مائرہ کا دھیان بٹا ہوا ہے۔ محبت اور تفکر سے ملے جلے آثار ان کے چہرے سے عیاں تھے۔ وہ مائرہ کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں۔ مجھے کالج کا کام کرنا ہے آنٹی، میں 1-2 دن بعد پھر سے آ جاؤں گی۔ وہ کچھ بھی بہانہ بنا کر گھر جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ گی نا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ان سے مل کر احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ جا رہی ہو، رک جاتی؟ مائرہ نے بھی دبے لفظوں میں رک جانے کی ضد کی۔ نہیں آنٹی بھی اصرار کر رہی تھی کہ رک جاؤ کچھ دن، لیکن میں پھر آؤں گی امی کے ساتھ۔ تو رہ لیتی، ابھی تمہارے سامنے امی نے کسی کو نہیں کہا، تمہیں ہی کہہ رہی ہیں۔ آئی تھنک تمہاری کال آ رہی ہے۔ اس نے بات بدلی اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں اس نے کال ڈراپ کر دی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ باہر سے کتنی کال اور میسیجز آ رہے ہیں، لیکن میں ان سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی، سب مہمانوں کی وجہ سے۔ اتنا تو شور ہے گھر میں۔ اندر اقبال ماموں میرے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر کہنے لگے کہ اپنا موبائل مجھے دے دو، تو میں نے ان سے کہا میرے چاہنے والوں کو اتنا پیار دے پائیں گے تو لے لیں۔ اپنے ادا پر مسکرا کر اس نے توقف کیا، پھر خود ہی گویا ہوئی۔ یہ دیکھو میں نے امی اور ابو کی یہ پک لگائی ہے اسٹیٹس پر، اور اس بار میرا اسٹیٹس سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ یقین کرو کہ 200 لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ موبائل آگے کر کے اسے اسٹیٹس دکھانے لگی۔ کنزا کی سانس سی اکھڑنے لگی۔ ہاں اچھی ہے، اور وہ اور کیا کہتی؟ 200 لوگوں نے لائک کیا تھا اسے۔ آج سب جائیں گے تو رات کو کروں گی ان سب سے بات۔ مائرہ تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باہر علی نے گاڑی کا ہارن بجایا تو اسے ایک دم سے یاد آیا کہ اسے دیر ہو رہی ہے۔ ارے علی تمہیں اتنی دور سے لینے آیا ہے؟ امی سے کہہ دیتی، وہ تمہیں گاڑی سے بھجوا دیتی۔ دیکھو ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے، کچھ دن پہلے لی تھی 30 لاکھ روپے کی، بس ابو ہی چلاتے تھے، اب تو میں ہی سیکھوں گی تو چلاؤں گی۔ اس کی نظریں نئی نکوڑی گاڑی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نہیں یار بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے جیسے ہی گیٹ سے باہر کھلی فضا میں قدم رکھا، ایک سکون بھرا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ تم نے تو ابھی یہاں کافی دن رہنا تھا، علی نے اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ بس مجھ سے یہاں کا اسٹیٹس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیٹس؟ علی نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کنزا نے سمجھانے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی علی کو ساری بات اس کے پس منظر سمیت نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اسٹیٹس اسٹیٹس اسٹیٹس، موبائل پر اسٹیٹس لگاتے لگاتے نہ جانے کب لوگوں نے اپنی زبان پر اپنی عمارت کا اسٹیٹس بھی لگانا شروع کر دیا ہے۔ انسان کس قدر غلط فہمیوں کے جہان میں احمقانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اپنی دولت، کاروبار، محلات کا ذکر کر کر کے معاشرے میں قابل احترام ٹھہرائے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ معاشرہ بھی اسے نہ صرف اس حیثیت میں قبول کرتا ہے بلکہ اسے اس حیثیت میں محترم بھی گردانتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا انسان اپنی حقیقت کو بھلا کر صحیح زندگی گزار رہا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔